بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 232، پارہ نمبر 2۔ طلاق کی تفصیلی بات عرض ہو چکی، اور اتنی بات سارے مسلمان جان چکے کہ قرآن کریم نے جس طرح نکاح کے اندر میاں بیوی دونوں کی رضامندی اور ارد گرد کے دونوں خاندانوں کے ثالث اور حکم دونوں خاندانوں کے مشورے اور بچار کے بعد نکاح ہوتی ہے، اسی طرح طلاق بھی میاں بیوی دونوں کی رضامندی اور دونوں خاندانوں کے مشورے کے بعد طلاق ہوگی۔ کوئی شخص اپنے تئیں بغیر کسی مشورے اور آپس میں خاندانوں کے جوڑ کے علاوہ کوئی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اب مزید احکامات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر چکی۔ ایک عورت کو مشورے کے مطابق دونوں خاندانوں کے رضامندی کے مطابق طلاق بھی ہو گیا، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور عدت بھی پوری ہو گئی۔ اب اللہ حکم فرماتے ہیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان عورتوں کو نہ روکو، ان ينكحن، کہ وہ نکاح کریں اپنی مرضی سے، ازواجہن، اپنے شوہروں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں راضی ہوں، بالمعروف، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عورت اور یہ مرد نکاح دستور کے مطابق کریں گے، شریعت کے قانون کے مطابق کریں گے۔ یعنی اگر وہ آپس میں نکاح غیر شرعی طریقے سے کرتے ہیں تو تم منع کرو گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عورتوں کو طلاق مل گیا اور عدت پوری ہو گئی، اب ان عورتوں کو اپنی مرضی سے اگر کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو تم ان کو نہ روکو، ان کو اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہے شریعت کے قانون کے مطابق نکاح کر لیں۔ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم ان کو روک لو۔ ذالک یوعظ بہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بیان ہے جس کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں۔ کن کو نصیحت فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نافرمانوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو نہیں۔ من کان منکم، وہ جو ہے تم میں سے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر ایمان لانے والے، جو تم میں سے اللہ کو اور روز آخرت کو تسلیم کرنے والے ہیں، ان کو ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جب ان کو طلاق مل گئی اور ان کی عدت بھی پوری ہو گئی، اب اگر یہ عورت
اور اس کا ہونے والا شوہر رضامندی کے ساتھ دونوں شریعت کے قانون کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خاندان والوں کو جائز نہیں کہ عورتوں کو اس جائز کام سے روکیں۔ ذالکم ازکا لکم، اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ ستھرا ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم، اور ویسی بھی اللہ جاننے والا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ اب یہ تو نکاح کا مسئلہ ہو گیا، طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اب عورت کسی اور مرد کے ساتھ شریعت کے قانون کے مطابق نکاح کرنا چاہتی ہے تو ان کے اولیاء کو، ان کے خاندان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب طلاق کے بعد چونکہ یا نکاح کے بعد، طلاق کے بعد بھی کبھی کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو دودھ پلانا پڑتا، نکاح کے بعد بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو دودھ پلانا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دودھ کا مسئلہ ذکر فرماتے ہیں، والوالدات، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں گی، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل۔ یہ 2 سال کن کے لیے ہے؟ لمن، ان لوگوں کے لیے، ارادہ، جو ارادہ کریں، ان یتم الرضاعۃ، کہ وہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے، یعنی پوری مدت رضاعت 2 سال ہے۔ اگر کوئی اپنے بیٹے اور بیٹی کو مکمل رضاعت کرانا چاہتا ہے تو وہ مائیں بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں گی۔ اچھا، یہ تو ماں کی ذمہ ہوا کہ بچے کو دودھ پلائے، مرد کے ذمہ کیا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے کے والد پر یعنی شوہر پر، رزقہن، اس دودھ پلانے والی ماں کا نان نفقہ ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے کپڑے ہیں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ عورتوں کے ذمہ لازم ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلا دے پورے 2 سال، لیکن بچے کے باپ کو اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو یہ ان کو کھانا بھی دے گا، ان کو خرچہ بھی دے گا، اور ان کو کپڑے بھی دے گا، لیکن بالمعروف، دستور کے مطابق، یہ نہیں کہ وہ اس پر بوجھ زیادہ ڈالے۔ لا تکلف نفس، تکلیف نہیں دیا جائے گا کسی بھی شخص کو، الا وسعها، مگر اس کے طاقت کے مطابق، یعنی یہ عورت کا نان نفقہ اور کپڑا اور خرچہ یہ مرد کے وسعت اور اس کی طاقت کے مطابق ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ عورت اس سے اعلیٰ کھانے کا مطالبہ کرے یا عورت اس سے اعلیٰ کپڑوں کا مطالبہ کرے، نہیں، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب آگے مزید، لا تضار والدۃ، ضرر نہیں دیا جائے گا باپ کو، بے ولدہا، اس کے بیٹے کے ذریعے، باپ کو اس کے بیٹے کے ذریعے ضرر نہیں دیا جائے گا۔ کیا معنی؟ اب وہ باپ اپنے بیٹے کے لیے محتاج ہے تو اس کی ماں کو یہ جائز نہیں کہ اس سے غلط سلط مطالبات پوری کروائیں، تم نے مجھے یہ لا کر دینا ہوگا، تمہیں مجھے یہ لا کر دینا ہوگا۔ اب اگر وہ نہیں لا کے دیتا تو اس کے بیٹوں کو خطرہ ہے، بچے کو خطرہ ہے، یا اس والدہ کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے ذریعے اس کے باپ کو یہ نقصان دے کہ اس کو ملاقات نہ کروائے، بچے کی خبرگیری کے لیے اس کو نہ چھوڑے، اس کے علاج کے لیے نہ چھوڑے، یعنی بچے کے ذریعے اس کے باپ کو کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ ولا مولود لہ،
ولا تزار والدتن، یہاں تو والدہ کا ذکر ہے، میں نے والد کا ذکر کیا. ولا تزار والدتن، نقصان نہیں دیا جائے گا بچے کی ماں کو، بے ولدہا، اس کے بیٹے کے ذریعے، بچے کے ذریعے. اس ماں سے اس بچے کو زبردستی الگ نہیں کیا جائے گا اس نیت سے کہ اس کی ماں کو دکھ پہنچے، لہٰذا بچے کی ماں کو بچے کی ذریعے دکھ نہیں دیا جائے گا. یا اگر یہ دکھ دیتا ہے کہ اس سے جدا کر لے، یا یہ دکھ دیتا ہے کہ بھئی تم تو اس کو دودھ پلاؤ گی، یہ بیٹا تمہارے ساتھ رہے گا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگنا، میں نان نفقے کا ذمہ دار نہیں ہوں اور میں تمہارے کپڑے کا ذمہ دار نہیں ہوں. اب والدہ تو مجبور ہے بچے کی محبت کی وجہ سے، اور والد اس کو ستا رہا ہے، تو لا تزار والدتن بے ولدہا، ماں کو اس کے بچے کی ذریعے نقصان نہیں دیا جائے گا. ولا مولود لہ، نہ بچے کے باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا بے ولدی ہی، اس کے بچے کی ذریعے، کہ اس کو بچے کی ملاقات نہ کرائے یا اس کے والد سے اونچے اونچے مطالبے حل کروائیں. اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ والد کے اوپر یہ ذمہ داریاں ہیں، وعلی الوارث، اور وارث پر مثل ذالک، ایسی ہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جس طرح کہ والد کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں کہ بچے کو والدہ کے ذریعے یا کسی بھی دائیا کے ذریعے دودھ پلایا جائے، اور دودھ پلانے والی کو اپنے وسعت کے مطابق نان نفقہ اور کپڑے دیا جائے اور ان کو نقصان نہ دیا جائے. اگر والد وفات پا گیا یا موجود نہیں ہے تو اس کا وارث بھی انہی باتوں کا ذمہ دار ہوگا. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ اگر دونوں ان کو پوری مدت 2 سال تک رضاعت کرنا چاہے. اب یہاں اگر آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم بچے کو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، فَإِنْ أَرَادَا، اگر دونوں نے ارادہ کیا، میاں بیوی نے، فِصَالًا، جدائی کا، عن تراض منہما، دونوں کے رضامندی کے ساتھ، وتشاور، اور دونوں کے مشورے کے ساتھ، میاں بیوی نے آپس میں رضامندی سے طے کر دیا کہ بچہ خوراک لے رہا ہے، کھانے کا قابل ہے، لہٰذا ان کو 2 سال سے پہلے دودھ چڑھاتے ہیں، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ 2 سال سے پہلے ان کا دودھ چھڑا لے. اگر ماں دودھ نہیں پلا سکتی، یا وہ کمزور ہے، یا اس میں دودھ نہیں ہے، تو کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کر لو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنے اولاد کو، تسترضعوا، کسی اور عورت کے ذریعے، یعنی تم یہ چاہو کہ اس کے لیے کوئی اور عورت ذمہ دار لے لو، اور یہ چاہو کہ کسی اور سے دودھ پلائے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کر لو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ ان کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، یعنی تم کسی اور سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا سلمتم، بشرطے کہ تم ان اور عورتوں کو دے چکو، ما، وہ خرچہ اور وہ رقم، آتے تم، جو تم اس کو دے رہے ہو، تم نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، آپس میں جو طے ہوئی ہے رقم، اس رقم کو تم دے چکو بالمعروف، دستور کے مطابق. کسی اور سے بھی دودھ پلا سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ جو رقم طے ہو جائے وہ اس کو سپرد کر دو.
واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور سمجھ جاؤ، ان اللہ کی یقیناً اللہ، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے، وہ تمہاری سارے کاموں کو، کرداروں کو، کسب کو دیکھ رہا ہے۔ اب وفات کی باری آ گئی، یہاں تک تو طلاق کی بات تھی۔ اب اگر کسی عورت کا شوہر وفات ہو گیا، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، یتربصن، تو یہ عورتیں، یہ جو بیوہ ہو گئیں، یہ انتظار کر رہی ہوں گی، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ پر، ایسی عورتیں اپنے بارے میں انتظار کریں گی۔ والذین، وہ لوگ، یتوفون منکم، جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، یتربصن بانفسہن، تو یہ انتظار کریں گی اپنے بارے میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وعشرا، اور 10 دن۔ جس عورت کا شوہر وفات ہو جائے تو یہ عورت اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 4 ماہ 10 دن تک۔ یہ 4 ماہ 10 دن تک کسی اور شوہر سے، مرد سے نکاح نہیں کرے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب یہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، اس کی عدت پوری ہو جائیں، 4 ماہ 10 دن گزر جائیں، فلا جناح علیکم، پھر نہیں ہے تمہاری اوپر، فیما، اس کام کے بارے میں، فعلنا، جو یہ عورتیں کریں گی، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ اب جب 4 مہینے 10 دن گزر چکے، اب یہ عورت اپنے لیے کسی شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے، کسی شوہر سے منصوبہ بندی کر رہی ہے، کسی مرد سے نکاح جوڑنا چاہتی ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال پر خبیر، خبردار ہے۔ معنی یہ ہے کہ دستور کے مطابق عورت کسی شوہر سے، مرد سے تعلقات استوار کرے، دستور کے مطابق۔ اگر دستور کے خلاف ادھر ادھر کریں گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ولا جناح علیکم، اب ان 4 ماہ 10 دن کے اندر عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کو تلاش کرے یا کسی مرد سے عقد نکاح کا مشورہ کرے، لیکن مردوں کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بیوہ عورت کو 4 ماہ 10 دن کے اندر دانہ ڈالنا شروع کرے۔ ہاں، اشاروں کے نایوں میں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا جائز ہوگا۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تمہاری اوپر، فیما، ان الفاظ کے بارے میں، عرضتم، جو تم پیش کرتے ہو، بھی، ان کے ذریعے، من خطبۃ النساء، عورتوں کے خطبے کے بارے میں۔ اگر تم لوگ کسی عورت کو نکاح پیغام دینا چاہتے ہو بطریقہ کنایہ اور اشارہ، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، ولا جناح علیکم، اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں تمہاری اوپر، فیما عرضتم بھی، اس پیغام کے بارے میں جس کے ذریعے تم پیغام دیتے ہو، من خطبۃ النساء، عورتوں کے پیغام نکاح کی قسم کی، یعنی جو تم ان عورتوں سے پیغام نکاح قسم کی بطریق کنایہ اور اشارہ کہو یا دل میں رکھو تو کوئی بات نہیں۔ ولا جناح علیکم، نہیں ہے کوئی گناہ تمہارے اوپر، فیما، ان الفاظ کے بارے میں، عرضتم بھی، جس کے ذریعے تم پیش کرتے ہو، من خطبۃ النساء، عورتوں کی پیغام نکاح کے بارے میں، او اکننتم، یا دل میں چھپاتے ہو، او اکننتم فی انفسکم، یا
اپنے دلوں میں رکھتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر عدت کے درمیان تم اشارہ کنایا کرو، مثال کے طور پر کسی بیوہ عورت سے ملاقات ہو گئی تو آپ ایسا اشارہ کریں، بھئی مجھے بھی شادی کرنے کی ضرورت ہے، دعا کرو اللہ کہیں اچھی عورت میرے لیے مہیا کرے۔ اب یہ اشارہ ہے عورت کو، وہ سمجھ جائے گی کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں، یہ آدمی بھی جو ہے نا امیدوار ہے، یہ بھی امیدوار ہے، شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب عورت کو سمجھ آ جائے گی اگر اس کو تم پسند ہو تو وہ تم سے پہلی کسی اور سے بات طے نہ کر لے۔ اگر تم اس کو پہلے سے اشارہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے بعد میں، اور پھر تم بھی پچھتاؤ گے اور وہ بھی کہے کہ اگر تم مجھے کہہ دیتے تو میں تو آپ سے شادی کرتی۔ تو وہ الفاظ جس کے ذریعے تم پیغام نکاح کا اشارہ دے رہے ہو، یا دل میں اس کے بارے میں تم نے یہ پیغام رکھ دیا کہ بھئی اس عورت سے مجھے نکاح کرنا ہے، دل میں یہ بات رکھنا، اللہ فرماتے ہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تمہاری اوپر، فیما ان الفاظ کے بارے میں، عرضتم بھی جس کے ذریعے تم پیش کرتے ہو، من خطبت النساء عورتوں کو پیغام نکاح کے ذریعے کے بارے میں، او اکننتم فی انفسکم، یا ان کے بارے میں دل میں رکھتے ہو، علم اللہ اللہ کو پتہ ہے، انکم ستذکرونہن کہ تم ان کو یاد کرو گے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے دل میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہے، تم اس کو یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن، لیکن اتنی بات ہے کہ ان کے ساتھ وعدہ نکاح نہ کرو، سرن خفیہ طریقے سے، خفیہ طریقے سے وعدہ نکاح نہ کرنا عدت کے اندر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ جائز ہے اگر تم کہنا چاہو کوئی بات قانون کے مطابق۔ میں نے آپ کو بتایا قانون کے مطابق بات یہی ہے کہ اس کے قانون تک اتنی بات پہنچ جائے کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک عورت نصیب کرے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں عقد نکاح کا عزم مت کرو، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور عقد نکاح کا عزم نہ کرو، حتیٰ یہاں تک یبلغ الکتاب اجلہ، کہ عدت پوری ہو جائے، عدت پوری ہونے تک اس سے نکاح باندھو نہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور سمجھ جاؤ، ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما وہ باتیں فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہیں، فاحذروہ پس اس سے ڈرا کرو، وَاعْلَمُوا اور سمجھ جاؤ، ان اللہ غفور الرحیم کہ یقیناً اللہ بخشنے والا صبرناک ہے۔ دوبارہ دیکھیے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کرے اپنے پسند کے شوہروں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس میں راضی ہوں، بالمعروف، بشرطے کہ ان کا نکاح معروف دستور کے مطابق ہو، ذالک یوعظ بہ، یہ وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، ذالک یوعظ بہ، اس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، من ان لوگوں کو، کان منکم جو ہو تم میں سے، یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لانے والے، والیوم الآخر روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو، ان کو نصیحت کی جاتی ہے۔ ذالکم ازکا لکم، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واطہر زیادہ ستھرا ہے، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، والوالدات اور مائیں، یرضعن اولادہن دودھ پلائیں گی اپنی بچوں کو، حولین کاملین 2 سال مکمل،
لمن ان لوگوں کے لیے ارادہ جو ارادہ کرے ان یتم الرضاعۃ کی رضاعت کی مدت پوری کر لے، وعلی المولود لہ اور جس کا بیٹا ہے یعنی بچے کا باپ، وعلی المولود لہ اور بچے کے باپ پر واجب ہے، رزقہن دودھ پلانے والے کا نان نفقہ، وکسوتہن اور کپڑے وغیرہ، بالمعروف دستور کے مطابق، لا تکلف نفس تکلیف نہیں دی جائے گی کسی نفس کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار والدۃ ماں کو نقصان نہیں دیا جائے گا، بے ولدہا اس کے بچے کے ذریعے، ولا مولود لہ اور نہ ہی بچے کے باپ کو نقصان دیا جائے گا، بے ولدی ہی اپنے بچے کے ذریعے، وعلی الوارث اور یہی چیزیں واجب ہیں وارث پر، مثل ذالک اسی طریقے کے مطابق، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا پس اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کرے جدائی کا، عن تراض منہما دونوں کے رضامندی کے ساتھ، وتشاور اور مشورے کے ساتھ، کہ بچے کو دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر، کہ اگر 2 سال سے پہلے بھی دودھ چھڑانا چاہیں مشورے کے ذریعے کر سکتے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا کہ کسی اور عورت کے ذریعے دودھ پلا لو، اولادکم اپنے اولاد کو، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تمہاری اوپر، اذا سلمتم بشرطے کہ تم سپرد کرو ان کی دودھ پلانے والیوں کو، ما وہ رقم آتے تم جو تم اس کو دے رہے ہو جو تم نے وعدہ کیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کی یقیناً اللہ، بما تعملون تمہارے معاملات پر بصیر دیکھنے والا ہے، والذین اور وہ لوگ یتوفون منکم جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ تو یہ بیوہ عورتیں انتظار کریں گی اپنے بارے میں، 4 اشہر و 10 4 ماہ 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فلا جناح علیکم پھر کوئی گناہ نہیں تمہاری اوپر، فیما اس کام کے بارے میں، فعلنا جو یہ عورتیں کرتی ہیں، فی انفسہن اپنے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر خبیر خبردار ہے، ولا جناح علیکم اور نہیں ہے کوئی گناہ تمہاری اوپر، فیما ان الفاظ کے بارے میں، عرضتم بھی جس کے ذریعے تم اشارہ کرتے ہو، من خطبت النساء عورتوں کو نکاح کے پیغام کے بارے میں، او اکننتم فی انفسکم یا جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو دلوں میں ان کے بارے میں، علم اللہ اللہ کو پتہ ہے، انکم ستذکرونہن کہ یقیناً تم ان کو یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن لیکن ان کے ساتھ وعدہ نکاح نہ کرو، سرًا خفیہ طریقے سے، الا ان تقولوا ہاں اگر تم کہو، قولا معروفہ کوئی بات دستور کے مطابق، کنائے اشارے کے ساتھ ان کو سمجھا سکتے ہو، لیکن ولا تعزموا عقدۃ النکاح لیکن تم عقد نکاح کا عزم نہ کرو، حتیٰ یہاں تک یبلغ الکتاب اجلہ کہ پہنچ جائے عدت اپنی مدت کو، وَاعْلَمُوا اور سمجھ جاؤ، ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے، ما ان چیزوں کو، فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور سمجھ جاؤ، ان اللہ غفور کی یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین قرآن کریم کو عمل کی کتاب بنا دو، لوگوں کے درمیان لوگوں کے دلوں کو قرآن کی طرف راغب کرو۔ یہ جتنے لوگ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے غلام ہیں یا ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا اللہ ان سب کو قرآن کریم کی پنہائیوں میں اور ان کی خوبصورت وادیوں میں سب کو چکر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب